5 डेज میں نا انڈیا کی ایک کمپنی یونیکارن بن جاتی ہے. چائنا کی یونیکارن جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور انڈیا کی یونیکارن بنتی جا رہی ہے. ایک چیز تو 100% طے ہے کہ ہم لوگ ان سے لائٹ ایئرز پیچھے ہیں. وہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں. ٹیکنالوجی کی بات ہو یا انٹرنیٹ مارکیٹنگ کی بات ہو یا انٹرنیٹ اسپائنگ کی بات ہو یا ہیکنگ کی بات ہو, ہر جگہ پہ آپ کو انڈینز نظر آئیں گے. سوال یہ ہے کہ 2020 کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 270 کے قریب چائنیز ایپس جو تھے وہ بین کیے گئے تھے انڈیا میں. اس کے بعد یہی جو ایپس تھے وہ ری نیم ہو کر دوبارہ لانچ کر دیے گئے تھے جن پر ایکشن لے لیا گیا ہے. اب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہوگا ڈیفینیٹلی وہی ریلیشن شپ پہ ہوگا. ہم اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انڈیا کی جو خصوصی جو وہاں کی ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں وہ اس کو ہوا دیتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں غربت ہے. کوئی غربت نہیں ہے. یہاں پہ عام بھکاری کی جیب میں 5-7 ہزار روپے ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہی ہیں, اور میں نے آئی ایویڈنس کے ساتھ میں نے دیکھا ہے. اور پاکستان کا ایک بندہ جتنا کھانا کھاتا ہے نا, خاص طور پہ لاہور اور گجرانوالہ, فیصل آباد یا باقی شہروں کے, تو انڈیا میں 6 بندے اتنا کھانا کھاتے ہیں جتنا ہمارے یہاں ایک بندہ کھانا کھا جاتا ہے. اس میرے خیال سے سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں پورے دنیا میں ٹرینڈ میں, اور امریکہ کو اسی لیے شاید بیٹ کیا کہ وہاں پہ جو لیبر کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیسک لیول پہ ایجوکیشن سسٹم ہے انڈینس کا, اس میں ٹیکنیکل انفارمیشن انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے. جبکہ ابھی تک ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا اور ہم لوگ 65 اور 71 کی وار جیتے تھے. پاکستان میں تو اور بہت کچھ ہے جس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا. پہلے وہ جو بیسک مسئلے ہیں وہی حل نہیں ہونے, تو یہ تو بہت آگے کی بات ہے. جب وہ حل ہو جائیں گے سب کے, جو ہم لوگوں کے آج کل بجٹ کو لے کے اور چیزوں کو لے ہیں, تو پھر تو اس پہ بھی ڈسکس کر لیں گے, تو بات کی چیز ہے. دوستو اس وقت کی خبر یہ ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان میں 28 ارب ڈالر کے نئے منصوبے لگا رہا ہے, اور یہ سب کچھ رک گیا تھا. اور ظاہری بات ہے, لیکن جس میں آتا ہے کہ آئل ریفائنری کے اوپر کام ہو رہا ہے گوادر میں. ملک میں فائبر آپٹک کے حوالے سے جو ہے وہ کافی کام ہوگا. موبائل فون بنانے کے کوئی 16 کے قریب جو فیکٹریز ہیں وہ پاکستان میں لگے گی. اور وزیر اعظم عمران خان کے دور میں یہ سارا کچھ بند ہو گیا تھا, اور کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ معاملات خراب کر دیے تھے. لیکن ریسنٹلی جب عمران خان صاحب لاسٹ دورہ جب کیا تو اس دوران کی 2 ایسی بڑی چائنیز کمپنی تھی کہ جو کمپنیز کا کنسورشیم تھا, جنہوں نے تقریباً 19 ارب ڈالر کی گوادر میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی, ریفائنریز اور کچھ اور کارخانے میں, ان میں پیٹروکیمیکل اور اس طرح کی چیزیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا کا جو ایکو سسٹم ہے وہ کس طرح کا ہے کہ وہاں پہ 100th جو ہے وہ یونیکارن جو ہے وہ آیا ہے. اب یہ چیز دیکھیں, یہاں پہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ پراپر ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے, جسے آپ کہتے ہیں نا کہ انڈیا جو ہے دیٹ از نون ایز اے فاسٹسٹ گروئنگ وچ ہیز اے فاسٹسٹ گروئنگ ایکو سسٹم فار دا اسٹارٹ اپ. سو 100th یونیکارن جو ہے وہ آیا ہے, اور اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی کس طرح انڈیا اس طرح, اور نارملی ایک یونیکارن جو ہوتا ہے وہ دیٹ از $1 بلین کی آلموسٹ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اب آپ یہ امیجن کر لیں کہ اس یونیکارن کو کہا جاتا ہے کہ ایک یونیکارن ہوتا ہے, ایک سٹارٹ اپ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر یہ 100th یونیکارن ہے, یعنی کہ 100th $1 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, اور عموماً یہ $1 بلین کی ہوتی ہے, لیکن اس سے زیادہ کی بھی یہ سمجھی جا سکتی ہے. اب اگر آپ امیجن کر لیں کہ یہ $1 بلین کے ایک جو ہے وہ انویسٹمنٹ 100ویں انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, تو باقی اس سے چھوٹی بھی تو انویسٹمنٹس ہوں گی. اور انڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ ٹاپ 3rd کنٹری ہے جو کہ یونیکارن کو کمپنیز کو ہوسٹ کر رہا ہے, خاص کر کے 2021 میں. تو آپ امیجن کریں کہ جس میں تقریباً جو ہے وہ 33 انڈین سٹارٹ اپس بھی ہیں ادر دین جو باہر سے آ رہے ہیں. سو اب آپ امیجن کر لیں کہ جو چائنیز ہیں انہوں نے 2021 میں سننے میں آیا کہ وہاں پہ 74 یونیکارنز آئے. سو یو ایس اے میں تقریباً 254 یونیکارنز جو ہیں وہ آئے ہیں. تو اب امیجن کر لیں کہ انڈیا جو ہے وہ اگر 100 لے رہا ہے, جو ہے وہ چائنیز جو ہے وہ 74 لے رہے ہیں, امریکن 254 لے رہے ہیں, تو کتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ سی پیک جیسے جو منصوبے تھے اس میں ساری وہ ہم نے اس کے اوپر وہ تباہی کر دی ہے, کیونکہ اس کے باوجود کہ چائنیز انویسٹمنٹ کر رہے تھے لیکن ہم ان کو ون اوور نہیں کر سکے. ایکو سسٹم نہیں ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے, میں بہت سارے لوگوں کو ملتا تھا بزنس کمیونٹی کو, جو کہ پاکستانی بھی ہوتے تھے اور باہر کے لوگ بھی, جو فارنرز پاکستان آتے تھے یا کبھی ڈفرینٹ ڈپلومیٹک مشنز میں ملاقاتیں ہوتی تھیں یا کانفرنسز میں جو ہے وہ ملاقاتیں ہوتی تھی, تو وہاں پہ یہ بات ہوتی تھی کہ پاکستان جو ہے جو چائنیز کو ایک انوائرمنٹ دے رہا ہے, فیوریبل انوائرمنٹ دے رہا ہے, وہ ہمیں کیوں نہیں دیتے. اچھا مزے کی بات ہے, چائنیز کا فیوریبل انوائرمنٹ کی حالت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سارے جو چائنیز پروجیکٹس وہ بند پڑے ہوئے ہیں, اور سی پیک کے ریلیٹڈ جتنے بھی کاروبار تھے, جو منصوبے تھے, وہ بھی معطل ہو گئے تھے. اور جسے آپ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اتنے وہ
आके सारे सीपैक को रिव्यू करना शुरू कर दिया और खुद माने कि सारे सीपैक के प्रोजेक्ट्स जो है वो जो है, अब इंडिया में कोई सीपैक तो नहीं है, इंडिया में कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो नहीं है इस वक्त, other than that के यानी I mean to say that CPEC like Chinese investment तो नहीं है। अगर वो Xiaomi जैसी कंपनीज आ रही हैं और वो काम कर रही हैं, जिनका देखें ना वो इंडिया की आप जरूरत देखें उस मुल्क की कि जरूरत ही होती है एक सेटअप की, कि उन्होंने कहा यार सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है अगर ये रॉयल्टी पेमेंट्स कर रहे हैं बायर और हमें बता नहीं रहे, और तो इन्होंने जो है वो रॉयल्टी पेमेंट्स किसी और चीज की हैं, लेकिन हमें जो है वो हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया ने पकड़ के चाइनीज को मुश्किल में डाल दिया, और वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो बाकी पड़ी हुई थी उनको भी, और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी उनको भी डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया कि भाई आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। और इधर पाकिस्तान है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और हम उनको एक एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो फॉरगेट अमेरिका से या इंग्लैंड से या यूरोप से या बाकी ममालिक से लोग कैसे आएंगे यहाँ पे। मुझे इमरान खान साहब की बातें याद हैं, वो कहा करते थे मुसलमानों को देखें आप ना पाकिस्तान आके टूरिज्म करें, यहाँ पे इस्लामोफोबिया जैसे आपको मसले नहीं होंगे। मतलब कितनी थकी हुई बातें। लोग जो है वो जहां पे जाते हैं कारोबार करने या टूरिज्म करने, वो इसलिए नहीं चाहते कि आप वो मजहब की बेस पे, लोग जाते हैं जनाब वहां पे कि वहां पे एनवायरनमेंट कैसा है, उनको माहौल कैसा पसंद है, आबो हवा कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, जो जिसे हम एक टर्म होती है उसको बोलते हैं फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह का है, और हमने क्या फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया है कि जो चाइनीज हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे थे वो ही पहुंच गए। वो सारे के सारे काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गए। और अभी सुनने में आया कि सीपैक पे उन्होंने कहा है जनाब कि हम जो है वो थोड़ी और काम करेंगे और तेजी से इसको करेंगे। अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम, और शहबाज शरीफ के लफ्ज एक इस्तेमाल होता है शहबाज स्पीड, यानी कि शहबाज की अपनी एक स्पीड है, वो दिन रात काम करते हैं और उनको एक ब्यूरोक्रेसी भी तंग रहती है क्योंकि वो दे कीप देम ऑन टोज और एंड ऑल दैट। तो खान साहब के बारे में ये है कि वो उन्होंने तो पहले तो सारा कुछ समझने में लगा दिया कि हमने समझना है, इनको समझ सब कुछ है, बस इन्होंने काम शुरू करना था। और मेरा ख्याल है इसी वजह से एस्टैब्लिशमेंट ने भी खान साहब की छुट्टी कराई कि इसको समझ ही नहीं आ रही, 4.25 साल हो गए और फिर उल्टा उन्हीं के मामलात में मुदाखलत कर रहा था। वो तो खैर हम काफी ज्यादा बात कर चुके हैं।